بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ کہانیاں اتنی درد بھری ہوتی ہیں کہ سناتے وقت آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میری والدہ کہتی ہیں کہ دنیا کے سارے پھل پک کے میٹھے ہوتے ہیں، لیکن بڑھاپا واحد پھل ہے جو پکنے کے بعد کڑوا ہوتا ہے، اور دنیا میں جب ایک ساتھی ختم ہو جائے نا اور اکیلے میں بڑھاپا کاٹنا ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ گلشن بی بی کی کہانی ہے، جو پہلے تو طلاق یافتہ تھی، بعد میں بیوہ ہو گئی۔ اس کی کہانی سناتے ہیں اور آپ تفصیل سے آپ کو۔ گلشن بی بی سوچتی ہے کہ میری جو بیٹی ہے وہ امید سے حاملہ ہے، اس کے پاس جا کے رہتی ہوں۔ گلشن بی بی پیسے والی ہے، سوکھی ہے، اس کا بیٹا یورپ میں چلا گیا، اس نے ماں کا کبھی حال نہیں پوچھا، تو اس بیٹی کے پاس پہنچ گئی اور جاتے کچن سنبھالیے، گھر کا کام کر رہی ہے۔ شام کو جب داماد آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو اس کی بیوی، اس کی ماں گھر پہ آئی ہوئی ہے اور کچن میں کام کر رہی ہے۔ اپنی ساس سے کہتا ہے آپ نے آتے کچن سنبھال لیا، آپ نے آرام کرنا تھا 4 دن۔ تو گلشن بی بی کہتی ہے اپنا گھر ہے، کوئی پرایا تھوڑی ہے، تو اپنے گھر میں کام کی کون سی شرم ہوتی ہے۔ وہ کہہ کے چلا گیا۔ اب یہ گلشن بی بی کھانا بناتی ہے، کام کرتی رہتی ہے گھر میں۔ 2-4 دن گزر جاتے ہیں تو اس کا جو شوہر ہے نا، اپنی بیوی سے باتیں کر رہا ہے۔ اتنے میں گلشن بی بی، رات کا وقت ہے، دیکھتی ہے جگ میں پانی ختم ہو گیا اور اٹھتی ہے کہ میں کچن میں جا کے پانی لے آؤں۔ وہ جب کچن میں جا کے پانی لے کے واپس آ رہی ہے نا، اپنی بیٹی کے اور داماد کے کمرے میں سے گلشن بی بی کے بارے میں کہنے کی کچھ بات ہو رہی ہے۔ اس کا داماد اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری ماں کب جائے گی، کتنے دن ہو گئے ہیں، کب تک رکے گی۔ اب گلشن بی بی کی سگی بیٹی کہتی ہے آپ فکر کیوں کر رہے ہیں، ماں جی کا تو بڑا فائدہ ہے، جب سے ماں جی آئی ہیں پوچھے والے ہٹا دیا، کھانا بنانے والے ہٹا دیا ہے، اور آپ کو ایک بات پتہ ہے، ماں نے میری نے نرسنگ کا کورس کر رکھا ہے، تو مجھ کو بھی سنبھالیں گی، میرے بچے کو بھی سنبھالیں گی۔ ماں جی کو کیا ہے، 6 روٹیوں کی مار ہے، تو پریشان مت ہوں آپ۔ تو میاں بیوی نہ کھلکھلا کے ہنستے ہیں۔ اور ادھر جو ماں جی گلشن بی بی ہیں جو 55 سالہ، وہ گرتے گرتے بچتی ہے کہ میرا جو اپنا خون ہے وہ میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی مشکل سے دیوار کو پکڑ کے اپنے کو سنبھالتی ہیں اور کمرے میں پہنچتی ہیں۔ ساری رات آنکھوں میں کٹ جاتی ہے، نیند نہیں آتی، سوچتی ہے کہ میں نے ایسے کون سا گناہ کیا تھا کہ مجھ کو اتنی گندی اولاد ملی ہے۔ ساری رات کٹ گئی، صبح کو نیند آئی ہے، تو نیند جب آئی صبح کو تو بیٹی اٹھ گئی۔ بیٹی کہتی ہے امی جی کدھر ہیں آپ، مجھے کو آپ کی چائے کے بغیر صبح ہی نہیں ہوتی، آپ میرے لیے چائے بنا لیں، ناشتہ بنا دیں۔ جب گلشن بی بی کے کانوں میں پڑی ہے تو اٹھ کے آواز دیتی ہے بیٹا رکو میں لے کے آتی ہوں۔ بالکل ظاہر نہ ہونے دیا اپنے داماد کو اور بیٹی کو کہ میں نے یہ باتیں سن لی ہیں تم لوگوں کی۔ وہ سارا دن گھر کا کام کرتی رہی۔ داماد وکیل تھا، وہ اپنے کام پہ چلا گیا، اور بیٹی اپنی دوست کی طرف چلی گئی۔ گلشن بی بی گھر میں اکیلی ہے۔ اب سوچتی ہے میں دن نہیں گزر رہا، دل میں کالی پڑ رہی ہے بار بار۔ تو گھر کے بازو میں نا ایک پارک تھا، سوچتی ہے میں پارک میں جا کے دل بہلاتی ہوں، عصر کا ٹائم ہو رہا ہے۔ عصر کے بعد وہ چلی جاتی ہے پارک میں۔ پارک میں جا کے ایک درخت کی سائے میں گمسم بیٹھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی ہے، دل میں طوفان سجائے ہوئے ہیں۔ ادھر دیکھتی ہے کہ 2-3 مرد آ رہے ہیں، ان میں سے ایک جو مرد ہے نا اسی کی عمر کا ہے، اور اس کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ گلشن بھی پریشان ہوتی ہے کہ یہ مرد مجھ کو دیکھ کے مسکرا کیوں رہا ہے۔ پھر کہتی حوصلہ کرتی میں کون سی لڑکی ہوں، مجھے کیا ڈرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سمٹا کے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ 2-3 مرد سائڈ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان میں سے ایک مرد سامنے آ کہتا ہے تو گلشن ہی ہے نا، گلشن ہے نا تو۔ وہ گلشن بی بی اوپر دیکھتی ہے کہ یہ میرے نام سے جانتا ہے، کون ہے یہ، چہرے پہ ہلکی سی داڑھی ہے، پہچان میں نہیں آ رہا۔ کہتا کون ہو تم، کہتا میں بشیرہ بدو ملی والا۔ گلشن کا پرانا گاؤں بدو ملی تھا، بڑی پریشان۔ پھر وہ ایک دم پورا فلیش بیک میں جاتی، ساری کہانی یاد آ جاتی ہے۔ گلشن اور وہ ٹیوشن پڑھتے تھے کٹھے کی جگہ پہ، اچھی سلامدہ تھی۔ تو گلشن یاد آتی ہے، کہتا ہاں ہاں یاد آیا، اب تم بدل گئے، پہلے تو دبلے پتلے تھے، اب تو چہرہ بھر گیا، موٹے ہو گئے، داڑھی بھی رکھ لی۔ وہ کہتا ہے میں تو بدل گیا، تو نہیں بدلی، بالکل ویسی کی ویسی ہے، اور یہاں بیٹھ کے کیوں پریشان ہے، کیا ہو گیا ہے، کچھ بتا اپنے بارے میں، تیرا شوہر کیا کرتا ہے، بچے کتنے ہیں، کیا ہوگا، کہاں کیا یہاں پہ کیا کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے آج تو میں نا جلدی میں ہوں، میں کل تم سے ملاقات کروں گی۔ وہ کہتی ہے میں کل تمہارا اسی پارک میں اس جگہ پہ انتظار کروں گا، کل ملیں گے، خوب گپ شپ کریں گے، پرانی یادیں تازہ کریں گے۔ گلشن کو تھوڑا سکون ملا کہ پرانے گاؤں کا ایک جاننے والا مل گیا۔
گھر آ جاتی ہے، گھر آ کے وہی کام کرتی ہے، ان کو ظاہر بھی نہیں ہونے دیتی اپنی بیٹی کو اور شوہر اپنے داماد کو بھی، سارے کام نپٹا کے اس کو جلدی ہوتی ہے اگلے دن میں عصر میں وہاں پہ جاؤں۔ اگلے دن وہ 55 سالہ گلشن بیبی پہنچتی ہے پارک میں۔ جب پارک میں پہنچتی ہے، وہ پہلے ہی بشیر جو ہے، بشیرہ، اس کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ وہ گپ شپ کرتے ہیں، بچپن کی یادیں بتاتے ہیں، ان پہ ہنستے ہیں، کہہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے بشیر، تو نے تو بتا سی نا تیرا شوہر کیا کرتا ہے، بچے کتنے ہیں، کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ گلشن کہتی ہے بس قسمت کی ماری۔ کہتے میرے جب ماں باپ نے شادی کی، شوہر انتہائی بدتمیز تھا، بد اخلاق تھا، اس کا اور عورتوں میں چکر تھا، کبوتر رکھے ہوئے تھے، بس اسی کام پہ رہتا تھا، زمین جائیداد کافی تھی، وہ بیچ کھاتا رہا۔ کہتے میرا جو ساس سسر تھے نا، وہ بہت اچھے تھے، انہوں نے میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد نا مجھ کو اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے۔ میرا ساس اور سسر مجھ سے معافیاں مانگتے تھے کہ ہم بیٹا تمہارے گناہ گار ہیں، ہمارے بیٹے کو ہم سوچتے تھے کہ شادی کے بعد بدل جائے گا، پر یہ نہیں بدلا۔ تو اب ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اس کا سسر ہے نا، گلشن کا سسر، اچانک فوت ہو گیا۔ گلشن کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں دوبارہ یتیم ہو گئی، اتنا پیار کرنے والا شفیق باپ کی طرح تھا میرا، وہ بڑا دکھ ہوا۔ اب جو گلشن کا شوہر ہے نا، وہ گلشن کو آنکھیں دکھاتا ہے، پر گلشن کی جو ساس ہے وہ گلشن کی ڈھال بنتی۔ گلشن کی ساس نا اسے کہتی ہیں کہ بیٹا تو نا پڑھی لکھی تو ہے، نرسنگ کا کورس کر لے، تو اپنے شوہر کے بس پہ مت رہنا، یہ تمہیں کما کے نہیں کھلائے گا بلکہ تم سے چھین کے لے جائے گا۔ وہ کہتی ماں میں کیسے کورس کروں گی؟ کہتی ہے میں تیرے بچوں کو سنبھالتی ہوں، تو کورس کر لے، یہ بندہ اچھا نہیں ہے۔ وہ جب دیکھتی ہے نا کہ بات بات پہ وہ روکتا ٹوکی کرتا ہے، ایک دن کیا ہوتا ہے نا، گلشن کی ساس کہتی ہے بیٹا پتہ نہیں میں بیمار رہتی ہوں، مجھے دھچکا سا لگا رہتا ہے تمہارے بارے میں، تو میں اپنی جو آدھی زمین مجھ کو ملی تھی نا میرے شوہر کی طرف سے، میں تمہارے نام کر دیتی ہوں تاکہ تم کو کچھ تو سپورٹ ہو نا تم کو۔ وہ جو زمین ہے گلشن کی ساس گلشن کے نام کر دیتی ہے۔ ادھر گلشن بتاتی ہے کہ ایک دن اس کی ساس بے ہوش ہو گئی، بیمار ہو گئی تھی تو بے ہوش ہو گئی۔ اپنے شوہر کو فون کیا کہ ماں جی بیمار ہیں، بے ہوش ہو گئی ہیں۔ وہ کہتا ہے زمین تم نے لی ہے میں نے لی ہے، میری ماں زیادہ تیری ماں ہے نا، تو سنبھال، میں نہیں آ سکتا۔ شوہر نے اپنی سگی ماں کے لیے ایسا کہہ لیا۔ میں سوچتی تھی کتنا گھٹیا خون ہے اس کی ماں باپ تو کتنے اچھے ہیں، یہ کتنا گھٹیا آدمی نکلا ہے۔ کہتے ہیں ہمسائے میں شور مچایا، کسی کو بلایا، آنڈی گوانڈی سے ہسپتال میں لے کے گئے، وہاں پہ علاج ہوا، کہتے میری ساس ٹھیک ہو گئی۔ گھر لے آیا، کچھ دن بعد ساس بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب میں نرسنگ کورس بھی کر لیا تھا۔ کہتے میری ساس نے مجھے مرنے سے پہلے نا ایک میرا کام بڑا اچھا کر دیا۔ میری ساس نے کہتی تھی بیٹا تمہارا یہ شوہر ہے نا، یہ اچھا آدمی نہیں ہے تو میرا بیٹا، پر جو بات میں کہنے لگی ہوں نا اسے دھیان سے سننا، تم میرے بیٹے سے طلاق لے لے اور میں اس کی گواہی دوں گی، زمین تمہارے نام پہ ہے، تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، ورنہ تمہارے نام سے زمین بھی لے لے گا، سب کچھ لے لے گا، میں مکان بھی تمہارا نام لگا دیتی ہوں۔ گلشن کی ساس نے یہ کہا کہ پنچایت اکٹھی کی ہے، بندے اکٹھے کیے ہیں، اسے کہا بھائی اس کو طلاق دے، تو ایسا ہے ویسا ہے، اس نے بھی دیر نہ لگائی، طلاق دے دی۔ کہتے ہیں 2 بچے تھے، بچہ بڑا ہوا تو یورپ چلا گیا، بیٹی کالج میں پڑھتی تھی، وہیں پہ جو وکیل میرا داماد ہے اس کے ساتھ پیار ہو گیا۔ بیٹی کو بہت سمجھایا بیٹا لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، لوگ کہیں گے جیسا باپ تھا ویسی اولاد نکلی ہے، پر بچوں نے کوئی نہ مانی۔ بیٹے نے وہاں پہ شادی کر لی، صرف بہو کی فوٹو دیکھی، اور بیٹی نے یہاں شادی کر لی۔ تو میں سوچا تھا چلو اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہوں، وہ امید سے ہے اس کی مدد کر دوں گی، میرے پاس تو گھر بھی ہے، پیسے بھی آئے، زمین کے پیسے آتے ہیں، میں ان کے ٹکڑوں میں پلنے تھوڑی آئی تھی۔ تو کہتے میں جب گھر پہنچ گئی تو میری بیٹی میرے داماد سے کہہ رہی ہے کہ ماں جی کو ہے نا یہاں گھر میں جب سے آئی ہیں میں نے نوکروں کی چھٹی کرا دی ہے۔ تو مجھے بڑا دکھ لگا، اس دن میں پریشانی میں آ کے پہلے دن پارک میں آئی تھی اور تم سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کہتا ہے اچھا، وہ کہتا ہے چل چھوڑ سارے کام، تیری تو لاج بہت گندی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے جب میں سوچتی تھی کہ جب میرا شوہر ہی بس گندا ہے، جیسا میرا شوہر گندا ہے اس کا خون ہے ایسی اس کی گندی اولاد ہے، یہ بڑھاپے میں کیا سہارا بنیں گی۔ وہ کہتا ہے چل میرے گھر چل، اس کو اپنے گھر لے کے جاتا ہے۔ گھر جا کے اس کی بہو آتی ہے، بڑا کہتی ہے ماں جی اندر آ جائیں، ماں جی کھانا بناتی ہے،
माँ जी वहाँ देखती हैं अपने पोते को, उसके पोते को देखती हैं तो ऐसे सोचती हैं मेरा पोता भी इतना बड़ा होगा, सोचती है मेरी बहू भी इतनी अच्छी होगी, सारी बात सोचती रहती हैं। इतने में बशीर से कहती हैं बहुत देर हो गई है, मेरी बेटी घर पे इंतज़ार कर रही होगी, मुझे मैं आज घर जाती हूँ। वो कहता है ऐसे नहीं कर, मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। बशीर उसको घर छोड़ने जाता है। जब घर छोड़ने जाता है तो उसकी बेटी दरवाजे पे आती है तो कहती है माँ से, ये आदमी कौन है, अंकल कौन है? कहते हैं मेरा पुराना क्लास फेलो था, मिल गया था पार्क में, तो वहाँ पे मैं कल भी से मुलाकात हुई थी, आज भी जरा इससे गपशप करिए, चली गई, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। बेटी कहती है आपको इस उम्र में ये बातें अच्छी लगती हैं, आप यहाँ ये काम करने आई हैं? और अंकल से कहते हैं आप घर तक आ गए हैं, आइंदा घर मत आना। वो ना कह के चले जाती है। अब बशीर ने गुलशन का मोबाइल नंबर तो ले लिया था। अब ये अगले दिन ना इसने सारी बातें सुन ली थी कि उसकी बेटी क्या कह रही है अपनी ही माँ को। ये फ़ोन करता है, फ़ोन भी अटेंड नहीं करती। सोचती है गुलशन कि जो मेरी बेटी है मेरे बारे में गलत बात सोच रही है, भला बुढ़ापे में मैं कोई ऐसे गुल खिलाऊंगी कोई, तो मैं तो मैं दुख फोल रही थी। और कितनी गंदी मेरी औलाद है कि मेरे बारे में गलत सोच रही है माँ के बारे में। वो सोचती है ऐसे रिश्ते से जान छुड़ाओ अच्छा है, बशीर से दोबारा मुलाकात ही नहीं करूँगी। इतने में क्या होता है, बशीर 1 दिन 2 दिन 3 दिन पार्क में इंतजार करता रहता है, फ़ोन करता है, फ़ोन बंद जा रहा है, स्विच ऑफ फ़ोन, बड़ा परेशान। अपनी बहू को बताता है बशीर सारी बात। बहू कहती है आप घर क्यों नहीं चले जाते उनसे? वो ना कहता ठीक है। वो ना बड़ा दिल में हिम्मत पैदा करके घर पहुंचता है। घर जाकर डोरबेल देता है, वहीं पे गुलशन दरवाज़ा खोलने आती है। उसे देख के कहती है घर क्यों आ गए? वो कहता है तुम मिलने क्यों नहीं आई? वो कहता है बच्चे गलत बात सोचते हैं, घर में दामाद भी था उस टाइम, गुलशन भी थी, गुलशन की बहू भी बेटी भी थी। वो ना कहता चल अंदर। वो कहता अंदर कहाँ जा रहे हो? इतने में उसकी बेटी भी आ गई। कहते हैं अंकल दोबारा आप आ गए और घर में कहाँ घुसे जा रहे हो? वो कहता चल अंदर। गुलशन का हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है। वहाँ उसकी बेटी भी खड़ी है, उसका दामाद भी खड़ा है। गुलशन से कहता है गुलशन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा जवाब हाँ में है ना तो मुझको फ़ोन कर देना। और उनसे भी कहता है तुम लोग माँ बाप का ख्याल तो कर नहीं सकते, तो कोई अच्छा सोच लो माँ बाप के बारे में, अपनी माँ के बारे में। कह के चला जाता है। गुलशन हक्का बक्का कि ये हाथों में तोते उड़ गए, ये क्या कह गया? गुलशन की जो बेटी है वो गलत बातें कर रही है, आप लोग ये शहर में गुल खिलाने आए थे, मेरा जो शोहर है, अब मेरा जो बाप है इसलिए मर गया था, इसलिए तलाक ली थी आपने, आप ये हैं गांव में पता नहीं क्या करती होंगी, शहर में आज चंद दिन हुए हैं आपने अपना दोस्त बना लिया। अब गुलशन हैरान परेशान, गुलशन की आंखों में आंसू आ रहे हैं कि मेरी बेटी क्या कह रही है। बड़ी खामोशी चुप सुनती रही। और शाम को खूब तू मैमा हुई। गुलशन की बेटी और दामाद चला गए बाहर खाना खाने के लिए। गुलशन घर में अकेली है। सोचती है इन्होंने मेरा पूछा भी नहीं है, खाना खाया नहीं खाया। गुलशन अगर आखिर ना खाना बनाती है, रोटी बनाती है अपने लिए, एक रोटी पका के खा के सो जाती है। सोचती है कि ये इतनी सी बात पे मुझको इतनी बातें सुनाई हैं, इनका मैंने गुम मुँह धोया और मेरी औलाद मेरे ही खाने को पड़ रही है। मुझको जो बशीर ने ऑफ़र की है शादी की, वो मज़े लेने तो थोड़ी नहीं किया है, वो तो इसलिए कर रहा है ताकि हम दोनों का बुढ़ापा अच्छा गुजर जाए। बशीर की बहू कितनी अच्छी है, बेटा कितना अच्छा है, पोता कितना अच्छा है। सोचती रहती है। सुबह को ना फ़ोन करती है बशीर को, तो मेरे घर आ सकते हो? वो कहता है मैं आ सकता हूँ, आ जाओ घर पे। घर पे वो आता है बशीर, डोरबेल बजाता है, गुलशन दरवाज़ा खोलती है, बशीर को लेकर अंदर जाती है। कहती है अपनी बेटी के सामने और दामाद के सामने, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, बताओ कब शादी करनी है? वो कहता है, इधर दामाद देख रहा है, घूर रहा है गुस्से से अपनी सास को, उधर बेटी घूर रही है, मुंह बना के बैठे हैं दोनों। उनको तो एक था माँ हाथ से जा रही है, दूसरा जायदाद हाथ से जा रही है। इधर ना वो कहता है चलो फिर आओ चलते हैं, अपनी शादी की शॉपिंग करते हैं, हॉल बुक कराते हैं। और जाने से पहले ना बशीर कहता है कि अगर आप लोगों ने भी आना हुआ ना शादी में तो आपको कार्ड भेज देंगे, नहीं भी आएंगे तो कोई मसला नहीं है। कह के गुलशन को साथ लेता है और बाहर निकलता है तो गाड़ी में उसका बेटा और उसकी बहू जो है ना वो बैठी होते हैं, पोता बैठा होता है। वो सब मिल के जाते हैं बाज़ार में, कपड़े ख़रीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, हॉल बुक कराते हैं, कार्ड छपवाते हैं। जो बशीर के पुराने पुराने दोस्त हैं वो आते हैं। गुलशन भी अपनी बेटी को, अपने दामाद को कार्ड भेजती है, वो नहीं आते। लेकिन लोग तरह तरह की बातें करते हैं।
اب ان کو شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ ماں کو سنبھال نہیں سکے اور جناب ماں نے شادی کر لی۔ سب جو باتیں ایک طرف، جو عام طور پہ ہم لوگ دعائیں دیتے ہیں نا، اللہ آپ کی لمبی عمر کرے، ایسی لمبی عمر کا کیا کرنا جب بڑھاپے میں ایک گلاس پانی کے لیے اولاد کے لیے ترسیں گے، بیٹا یہ پانی پڑا دینا، بہو یہ دے دینا، مجھ کو کھانے میں یہ اچھا نہیں لگ رہا، مجھ کو یہ بنا دو نا۔ بڑھاپے میں والدین بچے بن جاتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کبھی کچھ کھانے کو، بچوں کو بنا کے دیتے ہیں نا کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ تو بوڑھے ماں باپ کے لیے بنانے میں آپ کو اتنی دقت ہوتی کیوں ہے؟ تو یہ تھی بیچاری گلشن کی کہانی، جس نے جناب بڑھاپے میں شادی کی، کوئی انجوائمنٹ کے لیے شادی نہیں کی، صرف اس لیے کی کہ اتنا جو زندگی اس نے مشکل میں کاٹی ہے، وہ سوچی شاید میری اولاد ہوگی تو میرا سہارا بنے گی۔ وہ اولاد بھی اپنے باپ کی طرح گندا خون نکلی اور انہوں نے ماں کو سپورٹ نہیں کیا۔ تو خدا نہ کرے کسی کے ماں باپ کے ساتھ ایسا ہو۔ اللہ تعالیٰ سارے سب کے ماں باپ کو اچھی زندگی دے اور اچھی موت دے، سہار محتاجی نہ بنائے، محتاجی بہت بری ہے۔ کچھ لوگ نا سسک سسک کے مرتے ہیں بیچارے، اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوتی ہے؟ ہم یہ بعض کا یہ کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں کوئی پرانا گناہ کیا ہوگا، ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ باقی اس کہانی کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ، جمعہ مبارک۔